السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر: لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بولو بھائی، کہتے ہوئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہوئے بولو۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کے وہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہماری اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اچانک کسی کو 2-3 کروڑ روپے مل جائے، غریب ہے جو لائق نہیں ہے 2-3 کروڑ روپے کا، اسے 2-3 کروڑ روپے اچانک مل جائے یا کوئی لا کر تحفے میں دے دے، بتائیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ میرے پاس اتنی دولت ہو، لیکن اللہ نے مجھے یہ دولت عطا کر دیا۔ ایسے تمام بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ چونکہ ہماری طبیعت دنیا سے لگ چکی ہے، دنیا کے فائدے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اور جلدی سمجھ میں آتے ہیں، اور آخرت کے جو فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی رکھے ہیں، لیکن بہت زیادہ آخرت کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد دنیا گزارنا نہیں ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد
دنیا کا سفر طے کر کے آخرت پہنچ کر اللہ کے پاس ہماری اس دنیا کی زندگی کا حساب دینے کے بعد جنت ہے ہمارا مقصد۔ اور یہ بات سمجھو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز وہاں کام آنے کی ہے تو پھر وہیں کے لیے رکھ دیا۔ یہاں تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا ہے اور بہت زیادہ وہاں رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں ہے؟ سوال کتنا گہرا ہے دیکھیے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کبھی مختلف کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب مختلف دیتے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال مختلف کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب ایک ہی دیتے۔ ارے بس زمانہ بدل جاتا تو اللہ کے رسول کا جواب بھی بدل جاتا۔ سوال کرنے والے آدمی کی طبیعت کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے۔ ایک صحابی نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ آقا نے فرمایا بہترین عمل تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان سے دعائیں لو اور ان کو راضی کرو۔ سوال ایک ہی ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرو۔ پھر اور ایک صحابی وہی سوال کرتے ہیں ای العمل افضل، یا رسول اللہ بہترین عمل کون سا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد، بہترین عمل جہاد ہے۔ یہاں اس صحابی نے بھی وہی سوال کیا، آقا نے ان کے لیے جواب الگ دیا، اور ایک صحابی نے بھی وہی سوال کیا اور آقا نے الگ جواب دیا کہ صحابی کی طبیعت اور مزاج اور ان کی اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ آئی بات سمجھو؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رہے بابا، ایسا گھور رہی کیا کہ میں افطار کا کھجور آ رہی ہے بات سمجھو؟ میں بارہا کہتا ہوں کہ مجلسوں میں بیٹھے علماء کا بیان سنیں، سمجھ میں آتی بات تو سمجھنے کا اظہار بھی کرو تاکہ ہم نہ آگے بڑھنے میں سہولت ہو، تسلی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھے کہ چلو بھی ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے، آگے ہمیں بڑھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسکول کے شاید بچے زیادہ بیٹھے ہیں، اسکول کی چھٹی ہے نہیں؟ ماشاءاللہ۔ سوال وہی ای العمل افضل، بہترین عمل کون سا؟ ایک صحابی کو آقا نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر، اور ایک صحابی کو آقا نے فرمایا جہاد۔ اس صحابی کو آقا نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے سر پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس صحابی کو آقا نے کیوں کہا؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب ان کے جان اور مال کی ضرورت ہے، اس لیے آقا نے ان کو کہا۔ اسی طریقے سے اور ایک صحابی نے بھی حضور سے یہی سوال کیا ای الاسلامی افضل، ای العمل ای الاسلام، سب یکی، اسلام اور عمل دونوں ایک ہے، ایمان اور اسلام دونوں الگ چیز ہیں۔ پتہ نہیں کہ آج بڑی گہری باتیں آ رہی ہیں، علمی باتیں آ رہی ہیں۔ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔
مل فرق بین الایمان والاسلام، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ہمارے جیسے جاہل یا طالب علم سادے سیدھے لوگوں کے لیے مومن بھی اسی کو کہتے ہیں، مسلمان بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جن کو ماننا ہے دل سے، اللہ کو ماننا ایمان ہے، نبی کو ماننا ایمان ہے، قرآن اللہ کا کلام ماننا ایمان ہے، جنت کو ماننا ایمان ہے، جہنم کو ماننا اور اس سے بچنے کی دعا کرنا ایمان ہے۔ جس میں ہم لوگوں کو اپنے اعضاء کا استعمال کرنا نہیں پڑتا، عقل کا، عقیدے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کسے بولتے ہیں؟ نماز اسلام ہے، روزہ اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، حج اسلام ہے، جہاد اسلام ہے، قرآن کی تلاوت اسلام ہے، درود شریف کا پڑھنا اسلام ہے، تجارت کرنا اسلام ہے، سیاست کرنا اسلام ہے۔ سیاست بولے تو وہ نہیں جو کانگریس اور بی جے پی اور جنتا دل کر رہی ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اصل سیاست تو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، اصل سیاست حضرت عمر فاروق کی تھی، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی تھی۔ سیاست بھی اسلام میں داخل ہے، بلکہ اسلام کا ایک شعبہ ہے سیاست۔ قرآن پاک کے جیسے 30 پارے ہیں، اس میں وما من دابہ ایک پارہ ہے، وما ابرئ ایک پارہ ہے، سبحان الذی ایک پارہ ہے۔ ویسے شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے اندر چھوٹے 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 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ بھی سیاست ہے، حکومت ہے، راجنیتی ہے۔ صحیح طریقے سے کریں گے تو پیارے آقا نے فرمایا عادل اور منصف بادشاہ کی ایک دن کی بادشاہت اولیاء کے 200 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! تمہاری ہماری 200 سال کی عبادت نہیں، اولیاء کی 200 سال کی عبادت سے زیادہ ایک متقی، پرہیزگار، عادل، منصف بادشاہ کی بادشاہت، ایک دن کی بادشاہت اولیاء کے 200 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آج کے زمانے میں وہ موقع ہے بھی نہیں، انشاءاللہ نہیں ہے بول کر بولے تو آتا نہیں بول کر نہیں، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ وہ موقع آئے گا، بہت جلد آئے گا۔ سارے عالم میں عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، کوئی ظالم نہیں رہے گا اور کوئی مظلوم بھی نہیں رہے گا۔ بولو انشاءاللہ بولو۔ حضرت ظالم نہیں رہوں گا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، حضرت مظلوم نہیں رہوں گا یہ کیسا؟ ظالم رہا تو اتنا مظلوم، جب ظالم ہی تو نہیں تو مظلوم کہاں کا؟ مظلوم کسے بولتے؟ ظالم کا ظلم جس پر ہوتا ہے اسے بولتے مظلوم، جب ظالم ہی تو نہیں تو مظلوم نہیں۔ ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ وہ اوقات آنا بہت قریب ہے، اشارے مل رہے ہیں۔ کچھ حضرات ہیں جو ایک گلی، ایک محلہ یا ایک شہر یا ایک ریاست یا ایک ملک میں حکومت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی طاقت عطا فرمائے گا، ایسی صلاحیت عطا فرمائے گا کہ وہ ایک گلی، ایک محلہ، ایک شہر، ایک ریاست یا ایک ملک نہیں، ایک ہی فرد رہیں گے، سارے عالم میں حکومت ہوگی، اور وہ انشاءاللہ ہمارے ہوں گے۔ اور بھی کھول کر بولنے کا موقع نہیں ہے، تمہیں سمجھنا کا تو سمجھو، بنی تو بعد میں مولانا حارث صاحب سے پوچھ لیو کی کتو۔ آج کل دنیا علماء کے ایک ایک لفظ کو تول رہی ہے، تمہیں اتنا غور سے نہیں سنتے مولوی صاحبہ کا بیان جتنا آج کے دور میں دشمن سن رہے ہیں۔ مسلمان اتنا قرآن کو جانتا نہیں جتنا آج کے دور میں دشمن قرآن کو جانتا ہے۔ کس مسجد کے اندر جمعے کے موقع میں مولانا کا کون سی ٹاپک میں کون سا بیان ہوا، آج دشمن ریکارڈ کر رہا ہے۔
ہمارے تمہارے سکا نہیں، ساری دنیا میں 4200 قسم کے مذہب ہیں. کتنے؟ ابھی تقریر شروع کریا نہیں میں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ خالی حضور سے وہ صحابی جو سوال کرے اس پر بات جا رہی ہے. کب تک بولوں گا؟ روزہ لگے تک بولوں گا. کیا مولانا حارث صاحب؟ روزہ لگے تک بولتا ہوں، روزہ لگتے ہی بات ختم. آج کل کے روزے لگ رہی ہیں کیا بابا؟ کل ایک صاحب کو 11 بجے فون کریا، 12 بجے فون کریا، 1 بجے فون کریا، 2 بجے فون کریا، 3 بجے فون کریا، 4 بجے فون کریا، 5 بجے فون کریا. مدثر تو میرے بالکل خاص ہے، ان کو بتاؤں گا. مکمل پیچھے 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 فون کیا. آخر 6:15 بجے انہیں منجے فون کریا. میں بولی آنکھ نیند کی چلے گی جی تمہیں؟ تو اللہ کا بندہ بول رہا ہے کہ حضرت سحری کر لگا کو سویا سو حضرت اب اٹھا ہوں. حضرت میں بول رہا ہے روزہ کیا جی کہتا الحمدللہ بول رہا ہوں. جس روزے میں تڑپ نہ ہو، جس روزے میں ترس نہ ہو، جس روزے میں پیاس نہ ہو، جس روزے میں بھوک کا احساس نہ ہو، پھر اسے روزہ کہیں گے؟ بولو میرے دوستو، اسے روزہ کہیں گے؟ کھائے تو بھی آج کل کے مسلمان انلیمیٹڈ کھاتے ہیں، سوئے تو بھی مسلمان انلیمیٹڈ سوتے ہیں. شعبان کے مہینے میں ایک اللہ کی بندی فون کرتی ہے کہ حضرت سحری کو اٹھائی نہیں تو بھی گناہ کیا حضرت؟ پوچھی. سحری کو اٹھائی نہیں تو گناہ کیا؟ پوچھی. مجھے سوال برابر سمجھ میں نہیں آیا. میں پوچھا کی ماں کیا سوال؟ اٹھائی نہیں تو کیا مطلب؟ نہیں حضرت میں اٹھ جاتا ہوں، پکاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ہمارے نوشوں کو اٹھائی تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے حضرت. سحری کو نہیں اٹھائی تو بھی ایک ہنگامہ، اٹھائی تو بھی ایک ہنگامہ. آخر بیچاری کرنا کیا؟ میں تو تنگ آ گئی ہوں حضرت. اس سال ارادہ کر لی ان کے موبائل میں الارم رکھ کر سو جانا، میرا کام میں کر لینا. ایک مرتبہ تو موبائل بار بار بجیا، ان کو موبائل ہی نیند میں بھیج ڈالا گیا. میں اتنا غصہ مسلمان ہوں. خون کا ڈی این اے ٹیسٹ کرے تو جاتے جاتے فرعون سے مل جائیں گا نا. عبادت شوق سے کرو، خوش ہو کر کرو، مسرور ہو کر کرو، مجبور ہو کر نہیں. تب جا کر وہ عبادت اللہ کو پسند آتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نہ ہمارے نمازوں کے محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کے محتاج ہے، نہ ہمارے حج کے محتاج ہے، نہ ہماری تلاوت کے محتاج ہے. میرے دوستو، انسانی مخلوق تو اتنی ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ تو اتنے بلہ کے پیدا کیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. آج بھی لاکھوں کروڑوں اربوں 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 ملائکہ ایسے ہیں جن کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادت میں لگا دیا تو آج تک برابر عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ کی غفلت نہیں ہوئی. اسی لیے تو فرشتے انسان کے پیدا ہونے پر اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس مخلوق کو پیدا کرنے کی الہ العالمین کیا ضرورت ہے؟ عبادت کے لیے اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہماری عبادت کیا کم ہے؟ ہم بہترین تسبیح آپ کی بیان کرتے ہیں، ہم بہترین ذکر آپ کی کرتے ہیں، آپ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. کروڑوں اربوں سال پیدا کرنے کے باوجود
ہم ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے، نہیں تھکے، ہم محتاج نہیں اللہ تعالیٰ۔ کرنا عبادت تو ڈھنگ کے ساتھ کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ کتنے مسلمان روزہ ہیں، صرف ایک منہ میں کھانا نہیں جاتا، پانی نہیں جاتا، الگ سے نہیں اترتا۔ کھانے پینے کے دور میں اور رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، نام کے بھوکے ہیں بس اتنا ہی، اس کے علاوہ نہ ان کی زندگی میں اخلاق آیا، نہ ان کی زندگی میں نماز روزے رکھ کر، نہ وہ روزہ رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ کر ذکر کرتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ کر آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ کر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر نہ اپنے ماں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے، نہ بیوی کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے، نہ بچوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے، دکان کا یجمان ہے تو نوکروں کے ساتھ نہ اچھا سلوک ہے، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بچہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی روزہ ہے۔ پوچھو اس سے کہ روزہ ہے کیا، تو ایسا جواب دے گا شاید پیران پیر بھی ایسا جواب نہ دیے۔ ارے غیر مسلموں کو دکھانا نہیں دکھانا ہم اپنا عمل، دروازہ مار کر دین پہنچانا تھا، تاہا کہ مسلیان کان کھول کر سنیں۔ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، جہاں تک جاتی ہے جانے دیں۔ ایک بات بتاتا ہوں کہ دروازہ مار کر، ٹھوڑیاں پکڑ کر، بٹھا کر دین پہنچانا تھا، اب وہ موقع نہیں ہے۔ مسلمانوں اگر دین نہیں پہنچا سکتے تو کیا ہم دین دکھا بھی نہیں سکتے؟ دین پہنچا نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے ہماری، ایک فرض ہے، فرض۔ نماز جیسے فرض عین، روزہ جیسے فرض عین، زکوٰۃ جیسے فرض عین، حج جیسے فرض عین، دوسرے اعمال و افعال جیسے فرض عین ہے، رب کعبہ کی قسم دین کی دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ لیکن آج امت اس کام سے چھوٹی ہوئی ہے، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ادا نہیں کر سکتے۔ میں یہی کہتا ہوں دین نہیں پہنچا سکتے بحالت مجبوری، تو کیا ہم مسلمان دین دکھا بھی نہیں سکتے؟ آپ کو معلوم ہے نوجوانوں، مساجد کے ذمہ داروں، کروڑ پتیوں، لگ بھگ کوئی شعبہ پاک نہیں، میں ہی سب سے بڑا گنہگار، اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، آج کوئی شعبہ اپنے آپ کو ان باتوں سے مستثنی اور الگ نہ سمجھے، اسی لیے میں سب کو ملا کر کہتا ہوں، مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، خانقاہوں کے ذمہ دار، درگاہوں کے ذمہ دار، تاجران، سیاسی رہبران اور لیڈران، مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، سب کان کھول کر سن لیں۔ بہت سخت بات کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، شاید اگر آپ کے اندر ضمیر ہو، تڑپنے کا ملکہ ہو، بات سننے کے بعد آپ تڑپ جاتے ہیں، یہ کیفیت، یہ مادہ، یہ طبیعت ہے، تو اس جملے کے بعد شاید آپ کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں ہے۔ کئی کروڑ غیر مسلم اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری حالتوں کو دیکھ کر وہ یہ سوچ، ارے رے 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 رے، اگر اس کا نام اسلام ہے تو پھر ایسے اسلام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ پکی بات کہہ رہا ہوں میں، پکی بات۔ ورنہ میرے دوستو، بازار میں ایک اچھی چیز ہے، لینے کی ہمارے پاس طاقت ہے، ایک انسانی طبیعت ہے کہ اسے لیے بغیر نہیں رہتا، یہ اسلامی طبیعت نہیں بول رہا ہوں، انسانی طبیعت، انسانی طبیعت۔ ایک اچھے موبائل کے دکان کو گئے، موبائل بہت اچھا آیا، خوبصورت ہے، اور ہمارے ضروریات اس کے اندر موجود ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں، اور کیا کیا ضروریات ہمارے ہیں، میرے سے زیادہ تو آپ حضرات جانتے ہیں۔ 12 GB ریم کہتے،
حضرت بھی پریشان ہوئی، یہ کون سے پارے کا نام ہے بول کر، آپ کو نہیں معلوم حضرت، اسے پوچھو، اسے معلوم ہے، اسے یہ چھوٹو کو معلوم ہے کہ 12 GB ریم کسے کہتے ہیں۔ آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ بلا نہیں معلوم آپ کو۔ آپ کے پاس لینے کی طاقت ہے، آپ بازار کو جا رہے ہیں، ایک اچھی چیز نظر آئی ہے، ضرورت بھی ہے آپ کو اس کی، تو آپ لیے بغیر نہیں رہتے۔ یہ انسانی طبیعت ہے، اسلامی طبیعت نہیں بول رہا ہوں، یہ انسانی طبیعت ہے یہ۔ تو پھر ساری دنیا کے اندر کچھ خالی ذہن لوگ بھی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کروڑوں 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 انسان ہیں جو خالی ذہن ہیں اور ایک صحیح مذہب کے آج بھی تلاش میں۔ ایک صحیح مذہب کے آج بھی تلاش میں۔ شب برات کے بعد میں کہا تھا نہیں کہ نہیں کہا تھا کہ شب برات تاہا کو آتا ہوں تو معلوم نہیں مولانا حارث صاحب مجھے کیا دم کر دیتے ہیں، خالی ابتدا میں آدھا پونا گھنٹہ چلا جاتا ہے، 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ درد ہے یہاں یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ قسم اللہ کی میں کہتا ہوں کہ مجھے حیف علاقوں کو جانے سے بھی زیادہ ایسے علاقوں کو جانا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کام لیں گے تو انہی محلوں سے لیں گے، شرط یہ ہے کہ ان محلے کے مسلمان بدلنا ہے۔ نوجوانوں تم بدلو، تم بدلو، تم دکھاؤ، رمضان دکھاؤ۔ کیا دکھاتے رمضان؟ شب برات آئی نہیں، رمضان سے 15 دن پہلے جو مقدس رات آتی ہے اسے شب برات کہتے ہیں۔ وہ معلوم نہیں کہ وہ شب برات میں ہمارے نوجوانوں کو گاڑی چلانے کا اتنا شوق نہیں ہے۔ جگہ بجگہ پولیس کھڑی رہتی ہے، اس رات کو خاص طور پر ڈپارٹمنٹ الرٹ ہو جاتی ہے۔ میرے ایک مولانا دوست ہیں، وہ زیارت کے لیے جا رہے تھے، ان کو پولیس پکڑ لی راستے میں، بالکل خاموش علاقہ، اور وہ پوری انسانیت کے ساتھ آہستہ چلا رہے تھے گاڑی، پھر بھی ان کو پولیس پکڑ لی، اور پولیس اچھے ہی لوگوں کو پکڑتی ہے۔ یہ ہماری پولیس کی خوبی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو بہت جلد پکڑتی ہے۔ بالکل آہستہ گاڑی چلا رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں مولانا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ قانون فالو کر کے چلا رہے ہیں، پولیس ان کو پکڑ لی راستے میں، سنسان علاقہ ہے۔ تو مولانا اتر گئے، کیا پوچھے؟ تو پولیس والے نے اپنی پوری اخلاق کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو پکڑا نہیں، آپ کا حلیہ دیکھا، آپ کے سر میں ہیلمٹ نہیں ہے، ٹوپی ہے، ڈپٹا ہے، میں ہیلمٹ کے لیے بھی نہیں پکڑا، آپ کا لباس دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ گرو ہیں، کیونکہ یہ لباس اندر کیا ہے اپنی جگہ پر، لباس ہی ایسا ہے کہ جسے دیکھتے ہی ساری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی گرو ہے۔ کتنے کی لوگ ہی نورانی فائدہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن سر میں امامے، ٹوپیاں، ڈپٹا، جھبا، ابھی رمضان تو چل رہا ہے، بعض لوگ اچھے حلیے استعمال کرتے، پہلی صف میں پڑ گئے تو قاری صاحب جو تراویح پڑھاتے 2-3 جگہ اٹک جاتے، ٹھیک ہے، تو پیچھے علامہ کھڑے ہی نا۔ ہماری مسجد میں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے پہلی صف میں بہت بڑے بزرگ نظر آئے، چہرے میں عجیب و غریب قسم کی نورانیت تھی، قسم اللہ کی بہت بہت نورانیت تھی۔ نماز سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے، اتنا تواضع تراویح کے وقت۔ خیر میرا ارادہ ہوا کہ آج ان کو وتر کی نماز کا موقع دے کر ان کے پیچھے پڑھنا، کیونکہ اللہ والوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میں جیسے ہی تراویح کی 20 رکعت بھی، عشاء بھی میں ہی پڑھایا، تراویح کی 20 رکعت بھی میں پڑھایا، اس کے بعد پہلی صف میں کھڑے تھے تو میں مولانا سے کہنے لگا کہ مولانا وتر پڑھائیے، آپ وتر پڑھائیے۔ نہیں آپ پڑھائیے، نہیں مولانا آپ پڑھائیے۔ یہ ہمارا اقرار و انکار چلتا رہا، آخر ان کا اصرار ہوا تو میں ہی پڑھا دیا۔ اس کے بعد تفسیر ہوئی، تفسیر کے بعد آ کر وہ ملاقات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت خالی یہ حلیہ ہے، سو حضرت انہیں سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آج صبح ہی کو میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، حضرت اتنا درد پیش کر رہے تھے، آج مسلمان قرآن سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اتنا درد حضرت۔ سچ فرمایا حضرت، نہ امت قرآن ناظرہ پڑھنا جانتی ہے، نہ امت کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ امت قرآن کا ترجمہ جانتی ہے، نہ امت قرآن کی تفسیر جانتی ہے، نہ امت قرآن کے احکامات جانتی ہے، اور نہ امت قرآن کے راستے پر چلتی ہے۔ مسجدوں پر مسجدیں بن رہے ہیں، مدرسوں پر مدرسے قائم ہیں، دعوت و تبلیغ کا جال تو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ایسا زبردست جال دنیا کے کسی بھی قوم کے پاس ہے۔ تمام باتوں کو ذہن میں رکھے میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کا جو جال ہے ہمارے پاس، جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، قسم اللہ کی آپ تحقیق کر کے دیکھیں، دنیا کا شاید کوئی ملک ایسا نہیں جہاں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہو، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوتا ہو، کوئی قریہ ایسا نہیں جہاں دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہو۔ ایسا زبردست جال ساری دنیا میں پھیلا ہے، باوجود اس کے اب بھی ہمارے ساتھیوں میں 90% ساتھیوں کو قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ حضرت درد پیش کرے، بات صحیح یہ ہے، ٹوپیاں ہیں، داڑیاں ہیں، جھبے ہیں، ازار ہے، ٹکنوں سے اوپر ہے، عمرے پہ عمرے، حج پر حج، صدقات ہیں، خیرات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرآن نہیں۔ آہا، میں تو سکتے میں آ گیا حضرت کی بات سن کر۔ کسی عمل کے چھوڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شکایت اللہ کے پاس نہیں کریں گے۔ سمجھو نوجوانوں، سمجھو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرا انداز آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے میں تمام باتیں بڑی آسانی کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سمجھو سمجھو سمجھو، اگر میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہوتا کہ تمہیں کوڑے مار کر سمجھاؤں تو میں کوڑے مار کر تم کو سمجھاتا، میں اس اختیار سے باہر ہوں، یہ پاور سے میں باہر ہوں۔ تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے جو کرنا ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنی گہری بات ہے، دیکھیے، کسی عمل کے چھوڑنے پر پیغمبر امت کی شکایت اللہ کے پاس نہیں کریں گے۔ آپ کے سنتوں کو چھوڑیں گے، داڑیاں مڈائیں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، سود کا کاروبار کریں گے، پیغمبر سفارش کریں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ کسے کسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ آ رہی ہے۔ حضرت آپ نہیں حضرت، دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ۔ میں سچ میں کہہ رہا ہوں، مولانا حارث صاحب دامت برکاتہم کے فرمان کے مطابق میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے، اور اتوار ہی آپ کی ضرورت ہے تو میں مجبور ہوں۔ بیچ میں اگر کوئی دن مل جائے تو انشاءاللہ میں خود مولانا سے گزارش کر کے مدثر کو بول کر ذمہ داروں سے کہہ کر پھر ایک مرتبہ آنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہفتہ اور اتوار نہیں ہوتا، پیر منگل چاشمہ کسی دن آؤں گا، لیکن آج پورا بیان نہیں کروں گا۔ اور سے سنو، امت کتنا ہی بڑا گناہ کرے، پیغمبر سفارش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، کیونکہ پیغمبر کے اندر امت کا جو درد تھا اور ہے اور رہے گا، اتنا زیادہ درد نہ کسی نبی کے پاس تھا، نہ ہے، نہ آئندہ رہے گا۔ وہ روایت آپ کئی مرتبہ سنے، وہ واقعات کئی مرتبہ آپ سنے ہیں،
قرآن پر بات آ رہی ہے، بتا رہا ہوں میں، اسلام دکھانے پر بات آ رہی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور دوسروں کی مینٹالٹی بتا رہا ہوں میں۔ ہم آج تک نہ ہمارا ایمان دکھائے نہ ہمارے اعمال دکھائے، نہیں دکھائے۔ افسوس۔ اور اس دور میں نوجوان طبقہ اتنا بگڑا ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر حضرت عمر فاروق زندہ ہوتے، دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کرتے، ہماری اپنے قوم کے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے۔ پتھر ہے، پتھر۔ تربیت کرے تو کتا سدھر جائے، لیکن نوجوان نہیں۔ یہ حالت ہے، یہ حالت نوجوانوں تمہاری۔ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو نہیں بول رہا ہوں، جنرل نوجوان بول رہا ہوں، ورنہ تمہیں غصہ کر لے کو ٹوپیاں نکال کو پھر کو ماریں گے بعد میں۔ تربیت کرے، جانور سدھر جائے، لیکن نوجوان نہیں سدھرے گا۔ دوسری قوم کے نوجوانوں کو چھوڑو، ہماری اپنی قوم کے نوجوانوں کو لو، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ حالت کیا ہے آج؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینے میں امت کا اتنا غم کسی نبی کے پاس نہیں، اور آج بھی قبر مبارک میں آپ کو یہی فکر ستا رہی ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آج 3 مہینے پہلے میں ایک گاؤں کو گیا جلسے کو، مولانا حارث صاحب توجہ چاہتا ہوں، گاؤں کو گیا جلسے کو، تو میرے بنگلور کے ایک دوست کے دوست وہاں رہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ میں بھی عمرے کو جا رہا ہوں۔ بہت بڑے اللہ والے، صاحب کشف، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ 45 یا 50 سال کی عمر ہے، بہت چھوٹی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست صلاحیت عطا فرمایا ہے، اور اتنے باادب ہیں، اتنے بڑے ولی ہو کر بھی ابا جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کو معلوم ہوا میں عمرے کو جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بھی ابھی قریب عمرے سے فارغ ہو کر آیا۔ اس کے بعد مجھے انہوں نے کمرہ لے کر گئے، اپنے آفس کو بٹھایا، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں عرب کے حالات پر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا میرا نام نہیں لینا، آپ کو قسم ہے، میرے شہر کا نام تک نہیں لینا، میری ریاست کا نام تک نہیں لینا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جب مدینہ منورہ حاضری دیا، روض اقدس کے پاس سلام عرض کیا، تو مجھے نبی کی زیارت نصیب ہے۔ حالت بیداری، حالانکہ میں بہت دور تھا۔ بعض لوگ جالیوں کے قریب پہنچ کر سلام عرض کرنا چاہتے ہیں، وہاں قریب اور دور زمین کی مسافت سے نہیں ہوگا۔ جو جتنا دنیا میں سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ نبی کے اتنا قریب ہوگا، وہاں بھی یہاں بھی۔ میں نے سلام کر رہا تھا تو اچانک چند لمحوں کے لیے میری آنکھ کیا بند ہوتی ہے، میں نے میرے نبی کو دیکھا، تو آپ کے چہرے میں انتہا درجے کی فکر تھی۔ اور اللہ والوں کا جو ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے ہمارے برسوں سے زیادہ ہوتا ہے، خدا ان کے ان لمحات میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب بڑے ادب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے غم کی وجہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا غم ہے میرے چہرے میں، ابھی بھی غمگین امت کے بارے میں، اور حشر کے میدان میں بھی غمگین۔ امت جتنا بھی گناہ کرے لیکن پیغمبر کبھی چہرہ نہیں پھیرتے، یہاں بھی وہاں بھی، ہمیشہ دعا۔ میں سچ کہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ ہمارا ایمان ہے، حقیقت ہے۔ پیغمبر کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ان دشمنوں کی سازش میں ہم کبھی کی تباہ و برباد ہو جاتے۔
لاکھ کوششیں دشمن کر رہے ہیں، پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سکہ زمین میں ہے اور ہمارے اپنے ملک میں ہے، ہمارے پیغمبر کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اتنی امت کی فکر کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت جتنی بھی گنہگار ہو جائے لیکن اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں سفارش ہی کریں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، گناہ کرنا نہیں، بھئی چانس ہو گیا تو نبی سفارش کریں گے۔ اللہ سے معراج میں، اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر سے پوچھا، اے پیغمبر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی آدھی امت کی بخشش یا حق کے سفارش؟ آدھی امت کی بخشش ابھی ہم کہہ دیتے ہیں، یا سفارش کا حق؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ میری آدھی امت کی بخشش نہیں، مجھے سفارش کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد تم بڑے رحیم ہو امت پر، اگر آدھی امت کی سفارش لے لیتے، سفارش آدھی امت کی بخشش لے لیتے تو پھر آدھی امت کی بخشش میں آپ کی سفارش کا حق نہ ہوتا۔ آپ نے سفارش کو تجویز کر کے پوری امت کی سفارش کا حق لے لیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ میری امت کے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں کو آپ لے لیجئے، میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو میرے حوالے کر دیجئے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں کو آپ اپنے فضل سے معاف فرمائیے، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو میں سفارش کر کے معافی مانگوں گا۔ ارے میں اتنی باتیں کیوں بول رہا ہوں معلوم؟ یہ جملہ باقی ہے، اسے سمجھانے کے لیے آقا کی محبت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اتنے رحیم، اتنے کریم، حریص علی المؤمنین، رؤوف الرحیم، شفیع المذنبین۔ ایک واقعہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جلدی گھر کو جاتے، یا بولیا نہیں بولیا معلوم نہیں، اتنے مرتبہ آیا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں یہاں کہاں کیا بولیا، یہ بڑا عذاب بھئی ہے۔ اتنے مرتبہ آیا ہوں کہ پتہ نہیں کہ میں کیا کیا یہاں بولا ہوں کہ اللہ کے رسول رات میں گھر کو جلدی جاتے تھے۔ عنوان ہی سے تعلق رکھنے والی بات ہے، روایت ہے، واقعہ ہے، اور ہمیں بھی ماشاءاللہ 2 بجے سب گھر کو چل جاتے رات میں، نہیں کم سرس کی، وہ بھی کم سرس بول رہی، بعض لوگ تو 3 بجے جاتے، بعض لوگ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ انہوں جا کو گھر کی عورتوں کو دروازہ مار کو سحری کو اٹھاتے۔ تراویح پڑھتے کہ نہیں پڑھتے وہ اپنی جگہ پر، رات کو تو جاگتے جاگتے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے راتوں میں جاگنے والے نوجوانوں کے بارے میں، چاہے وہ اس علاقے کے ہو کہ دوسرے علاقے کے، ان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی آ کر ان کو سمجھائیں گے، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ 20 رکعت تراویح کے واسطے مسجد میں نہیں کھڑے، 4 گھنٹے کھڑتے حضرت راستے میں، 4 گھنٹے۔ ان کے پاونچ کی نہیں، وہ فلے اوور کے پلراں کی معلوم نہیں، چپ کے کھڑا ہے حضرت، کھڑے ہیں، خواہ مخواہ باتیں کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کا نام رمضان ہے میرے دوستوں۔ رمضان تو اسے کہتے ہیں کہ روزے دار کا خاموش رہنا بھی عبادت۔ رمضان اسے کہتے ہیں
رمضان میں روزے دار کا سونا بھی عبادت۔ پیارے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں روزے دار خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی کو بھی ذکر میں داخل کرو، وہ سوتا ہے تو اس کے سونے کو بھی عبادت میں داخل کرو۔ وہ جب تک سوتا ہے جس بستر میں، وہ بستر اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ پیارے، چار دو تین بجے تک راستوں میں کھڑے رہتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دل لگی مذاق کرتے ہیں، مذاق حد سے بڑھتا ہے تو گالی گلوج تک جاتے ہیں، گالی گلوج میں بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو اور کیا ہوتا ہے میرے سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس کو رمضان کہتے ہیں۔ یہ ہمارے روزے ہیں، یہ رمضان کی راتیں ہیں، یہ رمضان کے دن ہیں۔ کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کو، اور رمضان ہمارے بارے میں کیا کہے گا اللہ کے دربار میں، یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ آپ کو بات شاید سمجھ میں آتی ہوگی۔ یہ ہوٹل والے ہی نا، ان سے رمضان برباد ہو رہا ہے۔ کون تم یہ ہوٹل والے رہے تو میری سپاری کا فیصلہ کرو نا، پہلے پان لا کو دیو، بعد میں سپاری، بعد میں چننا، بعد میں کھاتو۔ خالی سپاری دیے تو کیا کھانا، خالی سپاری کھائے تو خون سوکھ جاتا۔ آدھا رمضان المبارک کا ماحول شہروں کے اندر ہوٹل والوں سے ہو رہا ہے، اور میں صاف صاف کہتا ہوں کہ کل قیامت میں ہوٹل والوں کو جو اتنا سخت حساب ہوگا، شاید کہ کسی بے روزگار کو اتنا سخت ہوگا۔ یہ لگا کھلا رکھنے تو آ رہی، اور کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے۔ پولیس والے تو کرتے ہی نہیں ہیں، حکومت کرتی نہیں، وہ کیوں کریں گے؟ اس کمنگ۔ لیکن ہمارے قوم میں بڑے بڑے حضرات علماء کرام اور ذمہ داران اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، ہوٹل والوں سے بات کرنا۔ رمضان ہوٹلوں کا مہینہ نہیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور تمہارے ہوٹلوں کے کھلا رکھنے سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ برباد ہو رہا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اصل میں کیا ہے، امت کا ہر فرد ان کنٹرول ہو چکا ہے، اس کے سر پر کسی کا خوف نہیں، نہ سیاسی لوگوں کو کسی کا خوف ہے، نہ مسجدوں کے ذمہ داروں کو کسی کا خوف ہے، نہ نوجوانوں کو کسی کا خوف ہے۔ ارے ہمیں جی ہماری زندگی ہمیں جیسا چاہے ویسا کرتے ہیں جی، ہم نہ کون جی پوچھنے والا، ہم نہ ہمارے باوت نہیں پوچھے، انہوں کون جی ہم نہ پوچھنے والے۔ ان کو یہ ماحول معلوم کیا، یہ ماحول میں سب کرنا پڑتا، سو انہوں نہیں کو کرو بول کر بولے تو ہمیں کرنا نہیں، سو ہمیں نہیں ہوتا جی، ایسا آ گیا۔ اب امت کے ارے وہ انسانوں سے کیا ڈریں گے، علماء سے کیا ڈریں گے؟ الحق تو یہ ہے، بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں۔ آسمان سے ڈائریکٹ آواز آ جائے کہ 10 بجے کے بعد ہوٹلوں میں نہ کھڑے، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر نوجوان اللہ سے کہے گا وہاں آیا تو کیا کرنا کہ کر، یہاں رہے تک میرا چلتا ہے۔ یہ بولنے بھی بندہ خدا کے دربار میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ حالت ہے آج، اس وقت یہ حالت ہے۔ اللہ پر رات کو جلدی جاؤ بھائی، جلدی جاؤ، تراویح پڑھ لیے، گھر میں جا کر چائے پیو، ماں کے ساتھ چائے پیو، بیوی کے ساتھ چائے پیو، بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔ نہیں، باہر باہر باہر، یہ پیغمبر کی عادت نہیں۔ کتنے محلے ہیں بنگلور کے اندر، حیدرآباد کے اندر، کلکتہ کے اندر، بمبئی کے اندر، مدراس کے اندر،
کتنے محلے ہیں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، لیکن غیر مسلم محلوں میں 10 بجے کے بعد شاید 5-6 نوجوان مل کر کھڑے ہو، آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن مسلمانوں کے محلوں میں پوری گلی، پورا راستہ نوجوانوں سے کھڑا رہتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ آج ایسا ماحول ہے کہ ایک عورت اپنی ضرورت سے اس راستے میں گزرنا پل صراط پار کرنے کے برابر ہے۔ ہم تو کہتے کہ باہر والوں کی نگاہ خراب ہے، بچ کر چلو، لیکن ہمارے عورتوں کی عزت اور آبرو ہم سے سوال کرتی ہے۔ مولانا صاحب، باہر کے اور مرد تو دور کی بات، ہمارے اپنے مردوں سے ہمارا بچنا مشکل ہو گیا۔ کتنے گلیاں ہیں، اسی گلی میں کوئی عورت اطمینان کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کر کے گزر سکتی ہے؟ بتائیے آپ۔ شیواجی نگر کے اندر گزر سکتی ہے؟ میسور روڈ کے کتنے علاقے ہیں گزر سکتی ہے؟ نہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ صاف نبی نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے والا منافق ہے، منافق اور فاسق۔ راستوں میں بیٹھنے والا منافق اور فاسق ہے۔ پردے کی آیت کیوں نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی جانتے ہیں آپ؟ حضرت عمر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پردے کا حکم دیجئے۔ حضور نے پوچھا کیوں عمر، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ اوباش، مشرکین، منافقین، فاسقین راستے میں بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، عورتوں کا گزرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ پردے کا حکم دیجئے۔ تب جا کر آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پردے کی فرضیت کا حکم عطا فرمایا۔ راستوں میں بیٹھنا نفاق کی علامت ہے، فسق کی علامت ہے۔ اس زمانے میں کافرین اور مشرکین راستوں میں بیٹھتے تھے، اور آج کے زمانے میں جو اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتا ہے وہ راستے میں بیٹھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، ایک مہم چلاؤ، راستوں میں رہنے والوں کو آپ دعوت دے کر یا تو ان کو اپنے گھر لے کر آؤ یا تو مسجد لے کر آؤ، راستوں کو بالکل ماحول پاک بناؤ۔ پیغمبر کبھی دیر سے گھر کو نہیں گئے، جب جاتے تو کوئی شرعی تقاضا ہوتا تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو دیر جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو دیر سے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ہی سیکنڈ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولتی ہے، ایک ہی سیکنڈ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا آپ سوئے نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ نہ آئے تو مجھے نیند کہاں سے آئے گی؟ محبت۔ اچھا عائشہ تم دروازے کے پاس کھڑی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی، میں وہاں اس لیے نہیں بیٹھی کہ آپ آئیں گے، دروازہ ماریں گے، میرے بستر سے اٹھ کر آنے تک انتظار کی آپ کو جو تکلیف ہوگی میں وہ تکلیف بھی دینا نہیں چاہتی۔ خوش ہو کر اللہ کے رسول ڈھیر ساری دعائیں اما عائشہ کو دیتے ہیں۔ اے اللہ عائشہ سے تو راضی ہو جا، اے اللہ عائشہ کا حساب آسان کر، فلاں 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 بہت ساری دعائیں دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاؤں کو سنتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ حضور نے پوچھا عائشہ تم رو رہی ہو؟ میں تو تمہارے لیے دعا کیا۔ یا رسول اللہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، یقین کے آنسو ہیں۔ کس بات کی خوشی عائشہ؟ رسول اللہ آپ نے میرا نام لے کر اتنی دعائیں دی، اور میں نے دیکھا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، تو اب مجھے یقین بھی ہو گیا کہ عائشہ حشر کی پریشانی سے بچ گئی، عائشہ حشر کی پریشانی سے بچ گئی، اور آپ کی دعائیں میرے مقدر کو لگ گئی۔ تب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عائشہ ایک مرتبہ میں تیرا نام لے کر دعا کیا، تو اتنا خوش ہو گئی ہے، تجھے معلوم ہے روزانہ میری امت کو جب تک میں 100 مرتبہ دعا نہیں کرتا محمد اپنا سر تکیے میں نہیں رکھتا۔ اتنی محبت کرنے والے نبی کبھی امت کی شکایت اللہ کے دربار میں نہیں کریں گے، لیکن ایک عمل ایسا ہے پیارو، اگر وہ عمل امت سے چھوٹتا ہے تو اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے، شکایت کریں گے۔
کون سا؟ جب امت قرآن چھوڑ دیتی، جب امت قرآن پڑھنا چھوڑ دی، جب امت قرآن کا حق ادا کرنا چھوڑ دے گی، جب امت قرآن کو سمجھنا چھوڑ دے گی، جب امت قرآن کے راستے پر چلنا چھوڑ دے گی، اللہ کے نبی امت کی سفارش نہیں شکایت کریں گے۔ جھوٹ امت بولے گی، سفارش کریں گے، گناہ کرے گی، سفارش کریں گے، اور گناہ کرے گی، سفارش کریں گے۔ لیکن جب امت قرآن کو چھوڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کرتے، شکایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ نہیں میرے پیارے، قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ میری یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو چھوڑ دی ہے، میں ان کی سفارش نہیں کرتا، ان کے جو اعمال ہیں، اعمال کے مطابق جو فیصلہ ہے، اے اللہ آپ وہ فیصلہ فرما دے۔ جب نبی حشر کے میدان میں ہم سے ہاتھ ہٹا دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا میرے دوستوں؟ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہی کہتا ہوں، بن جاؤ، سدھر جاؤ، سنور جاؤ۔ ساری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں۔ شب برات میں مولانا کو پکڑے، مولانا کے حلیے کو دیکھ کر ڈپارٹمنٹ پکڑتا ہے، مولانا سے کہتا ہے پکڑنا بول کر نہیں پکڑے، ہمیں ہیلمٹ نہیں ہے اس لیے نہیں پکڑے، صرف ہم سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ گرو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں گرو ہوں، میں مولوی ہوں، میں عالم ہوں۔ تو تب ایک پولیس انسپکٹر نے نوجوانوں کی آزادی کو دیکھ کر، ان کی ویلنگ کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر، ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے افسر نے مولانا سے کہا کہ یہ تمہاری قوم کے نوجوان جو اتنے آزاد ہیں، کیا ان کو سمجھانے والے تمہاری قوم میں کوئی نہیں ہے کیا؟ یہ جملہ ریکارڈ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ مولانا پھر ایک مرتبہ جملہ کہے، میں ریکارڈ کرتا ہوں۔ پولیس افسر ایک مولانا سے ہماری آزادی، بے راہ روی، ہماری تربیت، ہمارے انداز کو دیکھ کر یہ پولیس افسر پوچھتا ہے تمہاری قوم کے یہ نوجوان جو اتنے آزاد ہیں، اتنے آزاد ہیں، کیا ان کو سمجھانے کے لیے تمہاری قوم میں کوئی نہیں ہے؟ ان کو بھی شرم آئی، مجھے بھی شرم آئی۔ آپ جیسے عقل مند، سلیقے والے اور دین کی محبت کرنے والے آپ کو بھی شرم آئی ہوگی، لیکن ایک بات کہنا ہے، ان لوگوں کو کیا معلوم کہ جتنا ہم ہمارے قوم کو سمجھاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی قوم میں سمجھانے والے نہیں۔ جتنا ہم یعنی حضرات علماء قوم کو سنوارنے اور سدھارنے، بنانے کے لیے جتنی محنتیں کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کوئی قوم کی کوئی جماعت ہے تو بتاؤ جو اپنے قوم کو سدھارنے کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ تاکراتیں آتی ہیں، آپ کو جمع کیا جاتا ہے، شب برات آتی ہے، آپ کو جمع کیا جاتا ہے، رمضان آتا ہے، آپ کو جمع کیا جاتا ہے، اتوار آپ کو فرصت کا دن ہے، آپ کو جمع کیا جاتا ہے، جمعے کا بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہے، شب قدر کا نظام ہمارے پاس موجود ہے، عید الفطر کا نظام ہمارے پاس موجود ہے، عید الاضحیٰ کا نظام ہمارے پاس موجود ہے، کیسے کیسے اجتماعات کا نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ اب تک تو امت کا ہر فرد اللہ کا ولی ہو جانا چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک شریعت ہی شریعت ہونی چاہیے، اسے دیکھتا ہے تو زمانہ اسلام سے محبت کرنے لگے، لیکن آج ہماری حالتوں کو دیکھ کر غیر مسلم ہم سے زیادہ ہمارے اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر کئی قوم ہیں، آج بھی دنیا کے اندر کئی قوم کے لوگ ہیں جن کو ایک صحیح مذہب کی تلاش ہے، جن کو ایک صحیح مذہب کی تلاش ہے، ایک صحیح کتاب کی تلاش ہے، ایک صحیح ریلیجن کی تلاش ہے۔ اپنے مذہب میں رہ کر بھی وہ مطمئن نہیں ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اپنے مذہب میں رہ کر بھی وہ مطمئن نہیں ہے، معمولی انسان نہیں، اچھے ایجوکیٹڈ،
अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे लॉयर्स, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और आला तालीम याफ्ता चांसलर्स और वाइस चांसलर, फिर धर्म के लोग अपने धर्म में रहकर भी वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो अपने धर्म को जब पढ़ते हैं तो उनको अपना मकसूद और मकसद नजर नहीं आता, इसलिए वो सारी दुनिया में ये अच्छे मजहब की तलाश में लगे हुए हैं। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर सच्चा और अच्छा मजहब सिवाय इस्लाम के और कोई नहीं है। अगर हम अपना इस्लाम दिखा देते, हमारा ईमान दिखा देते, हमारी नमाजें दिखाते, हमारा तकवा दिखाते, मेरे रब की कसम उनके कलमा पढ़ने के लिए देर नहीं लगती। एक वाकया और एक सुनते जाओ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जानते नहीं जानते हैं, ज्यादा देर नहीं बिठाऊंगा मैं आपको, इफ्तार की तैयारी भी आप लोगों को करना है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह औलिया में बहुत बड़े औलिया, एक गांव को जाते हैं, नमाज का वक्त होता है, नमाज का, रमजान है, मस्जिदें फुल हैं। आज मैं बिल्कुल पीछे की सफ में नमाज पढ़ा, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि कितनी मस्जिद खचाखच है, लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। दो तीन जिम्मेदार नौजवान कह रहे हैं, भाई ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, क्योंकि यहाँ भी जगह, वहाँ भी जगह, वहाँ भी जगह। ताहा डकार ले रही थी, डकार ले रही थी, हर मस्जिदों का ये हाल था। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या ये निज़ाम, ये माहौल हमेशा बाकी रहेगा? बाकी रहेगा? इंशाल्लाह तो बोल देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हमेशा बाकी नहीं रहता ये निज़ाम, ये माहौल। हम लोग तो वक्ती इबादत करते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा, नमाजियों का अब सैलाब आया हुआ है। जरा अशार बदल रहा हूं, नमाजियों का अब सैलाब आया हुआ है, पता चला है रमजान आया हुआ है। नमाजियों का अब सैलाब आया हुआ है, पता चला है कि रमजान आया हुआ है। अब मस्जिदों का जरा दायरा बड़ा कर दो, अब मस्जिदों का जरा दायरा बड़ा कर दो, बस 1 महीने का मुसलमान आया हुआ है। वो 1 महीने का भी अब नहीं, शुरू के 8 दिन का, फिर अखीर के अशरे का 1 दिन, वो कौन सा? शबे कदर। बस ये 8, 1, 9, 7 दिन उठता है। उसके बाद फिर मस्जिदों का वही माहौल होगा। क्या मेरे दोस्तों, अगर हम आम दिनों में भी मस्जिदें ऐसे ही आबाद करते जैसे रमजान में हम आबाद करते हैं, क्या दुश्मनों के अंदर ये ताकत है कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल सके? हमारी ताकत, मैं बारहा कहता हूं, इस पर मेरी तहकीक है, इस पर मेरा रिसर्च है, और ये जुमले कई मर्तबा आप हजरात सुन चुके हैं कि हमारी ताकत हथियार नहीं, हमारी ताकत हमारे आमाल हैं, हमारी ताकत हमारी नमाजें हैं, हमारी ताकत हमारी दुआएं हैं, हमारी ताकत हमारी तिलावत है, हमारी ताकत हमारा अल्लाह, हमारा नबी है। इन दुश्मनों के लिए तो हमारी इबादत का जाहिर ही काफी है, हमारी इबादतों का जाहिर ही काफी है इन दुश्मनों के लिए। लेकिन हम लोग नहीं। कितना अच्छा लगा अगर यही पाबंदी हर वक्त हो जाए। खुदा की कसम, जमीन और आसमान को सहाबा का दौर याद आ जाएगा, ताबीईन और तबे ताबीईन का दौर याद आ जाएगा। इसी तरीके से नमाज की पाबंदी करो, दिखाओ दूसरों को इस्लाम। दुश्मनों की नजर बड़ी गहरी है हमारे ऊपर, वहीं से बात चले गई, बड़ी गहरी है दुश्मनों की। हम क्या बोलते, क्या करते, कहाँ जाते, कहाँ आते, बराबर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने एक जुमला इशारे से अर्ज कर दिया कि सियासत भी शरीयत में दाखिल है, लेकिन एक वक्त आएगा अच्छी सियासत होगी। बायजीद बुस्तामी गांव को गए,
نیا گاؤں تھا، بہت کم گھر والے تھے، 50-100، کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں یا تو مسلمان ہوتا یا تو غیر ہوتا، جو مسلمان ہوتا وہ صاف معلوم ہو جاتا کہ انہیں مسلمان ہے۔ ہمارے زمانے کی طرح نہیں، مسلمان کو دیکھ کر بھی ڈر ہوتا ہے کہ اسے ہم سلام کریں کہ نہیں کریں۔ تو حضرت بایزید بسطامی کو نماز کا وقت تھا، ایک بوڑی نظر آئی، بوڑی، وہاں سے پانی نکالے، وضو کرنے لگے۔ کھیلتے ہوئے چند بچے دیکھ لے کر کھڑے، پھر جا کر اپنے اپنے گھروں میں بولے کوئی عجیب سا آدمی آیا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے لیکن پانی کے ساتھ کچھ کھیل رہا ہے۔ اب پورے گاؤں والے آ گئے تو حضرت کے وضو کو دیکھنے لگے۔ حضرت کے وضو کو دیکھے، حضرت کا چہرہ نورانی ہے، خوبصورت ہے، حضرت تقویٰ ہے، طہارت ہے۔ پھر حضرت ایک درخت کے نیچے قبلے کا رخ معلوم کیا اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر! اتنی پیاری نماز شریعت کے مطابق پڑھے، پورا گاؤں دیکھ رہا تھا۔ جب سلام پھیرے تو حضرت نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھے؟ تو گاؤں والوں نے کہا انسان کو تو دیکھا ہے لیکن ایسے انسان کو نہیں دیکھا۔ تم کون ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اور یہ جو تم کیے نا، یہ کیا کیے؟ تو بایزید بسطامی نے کہا میں مسلمان ہوں، میرا نام بایزید ہے، میرے دھرم کا نام اسلام ہے۔ اب یہ جو میں نے کیا نا، یہ ہمارے اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ ہمارا اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم بھی اس کی عبادت کر سکتے ہیں کیا؟ تو بایزید بسطامی نے کہا کر تو سکتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو پھر گاؤں والوں نے پوچھا اسلام قبول کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نے فرمایا بہت سادہ سیدھا اور آسان عمل ہے کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم کو کلمہ پڑھاؤ، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب کلمہ پڑھائے، اسلام قبول کرائے، اسلام میں داخل ہوا پورا گاؤں۔ حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا اتنی جلد آپ اسلام سے محبت کر بیٹھے، آپ کو کون سی چیز اسلام کی پسند آئی؟ تو بایزید کو گاؤں والوں نے کہا ہم نے نہ پہلے اسلام دیکھا نہ اب تک ہم نے اسلام دیکھا، بس آپ کو دیکھا، آپ کی نماز ہم کو اتنی پسند آئی کہ آپ کی نماز کو دیکھ کر ہم نے نتیجہ نکال لیا یہی مذہب برحق ہے۔ دکھائے تو آج بھی آ جائیں گے اسلام میں، دروازہ مار مار کر اگر دین نہیں پہنچا سکتے تو اسلام کو دکھانا ہم لوگ۔ اب ہم اسلام بھی دکھانے میں ناکام ہیں، کل قیامت میں یہ غیر اللہ کی عدالت میں یہ کہہ دے کہ اے اللہ ہم ایمان لے کر نہیں آئے، مجرم اور کافر ٹھہرے، لیکن آپ کے بندوں کو ذرا پوچھو کیا آپ کے بندوں نے ہم کو دین کی دعوت دی، دین کا پیغام پہنچایا؟ تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ سوچتے ہیں تو پتا اور کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو غرض میرے دوستوں، رمضان المبارک بہت قیمتی مہینہ ہے، حدیث کی وہ باتیں چھوڑتا ہوں، پھر کبھی موقع مل جائے اس تفصیل پر جاتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پانی کا بلبلہ بن چکے ہے زندگی۔ ایسے وقت میں رمضان المبارک آیا ہے تو اس کی پوری قدر کریں، اس کی پوری قدر کریں، اس کا پورا حق ادا کریں۔ معافی چاہتا ہوں سامنے بیٹھے ہیں کوئی نوجوان، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، ایک جنرل کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ رمضان المبارک میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملتا تھا جس کے سر میں ٹوپی نہیں ہو، کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو صحیح، جیسے ہی رمضان آتا تو ٹوپی پہن لیتا۔ لیکن آج وہ بھی چلا گیا، وہ ٹوپی کا احساس بھی گیا۔ اللہ اکبر! یہ دور تھا، ابھی قریب میں 15-20 سال پہلے ماضی کو جا کر دیکھو، بے روزہ دار بھی روزہ داروں کے ساتھ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرتا تھا۔
آج کے زمانے میں بے روزگار مرد ہو یا عورت ڈنکے کی چوٹ میں باہر کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ دعا کے بعد آپ ایک راؤنڈ مار کر دیکھیں، مسلمان علاقوں میں راؤنڈ مار کر دیکھیں، ہوٹلوں کے پاس آپ راؤنڈ مار کر دیکھیں، اور دکان میں اندر گھس کر دیکھیں، آپ کو چائے پیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، کھانا کھاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، سگریٹ پیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، بیڑی پیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اب تو آپ یقین نہیں کریں گے، خدا کی قسم میرے پاس جب تک پکا ثبوت نہیں ہوتا میں اس کرسی اور ممبر میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ خدا کی قسم میرے دوستو، ایسی شکایات بھی میرے پاس دلیل کے ساتھ پروف کے ساتھ ملی ہے کہ رمضان المبارک میں بعض مسلمان تو شراب پینا بھی نہیں چھوڑتے۔ برابر معمول چل رہا ہے، برابر معمول۔ گھروں کے اندر غیر رمضان میں 3 وقت پکتا تھا، اب رمضان میں بھی برابر 3 وقت برابر پک رہا ہے۔ 9 ساڑھے 9 بجے ناشتے کی ہنڈی یا توا برابر چل رہا ہے، 12-1 بجے دوپہر کے کھانے کی ہنڈی برابر چل رہی ہے، رات کا کھانا 9 ساڑھے 8 10 بجے برابر پک رہا ہے۔ ایک گھر کی عورت یا 2 گھر کی عورتیں روزہ بھی رہو اور بے روزگار جیسے کمینوں اور فاسقوں کی خدمت بھی کرو۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ اللہ ایسے کمینوں کو جو روزدار عورتوں کو گھروں کے اندر ستاتے ہیں، آخر ان کو موت کیوں نہیں آتی؟ موت کیوں نہیں آتی؟ ان کو کوئی زہریلا کتا کیوں نہیں کاٹتا؟ ان کو سانپ اور بچھو کیوں کاٹ کے یہ مرتے نہیں؟ یہ راستے میں کتوں کی طرح سپڑ کر کیوں مرتے نہیں؟ گھروں کے اندر عورتیں روزہ ہو اور بے روزداروں کی خدمت بھی کرنا ہے، کوئی بات غلط نہیں ہے میرے دوستو۔ یہاں بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں جن کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، 25 سال بیاج جاؤ، 20 سال پیچھے جاؤ، گھر کا کوئی فرد بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، وہ روزدار عورتوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ نکو جی تم لگا روزہ ہی، تم لگا رہو، میں باہر کانچلی جا کو 1-2 اڈلی کھا لیتا ہوں، چائے کے ساتھ چھپے چھپے 1-2 بسکٹ کھا لیتا ہوں، تمہیں روزہ رکھ کر میری خدمت کر۔ اتنی اخلاق تو کم سے کم امت کے اندر تھی، آج وہ اخلاق بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، ایک اللہ کو ماننے اور نبی کو ماننا یہ ایمان ہے، اس کے علاوہ غیر مسلم اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ سگریٹ پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، شراب پی رہے ہیں، شراب 3 وقت گھر کے اندر کھانا پک رہا ہے، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رمضان میں نماز نہ پڑھے تو پھر نماز کا شوق کون سے مہینے میں زیادہ پیدا ہوگا بتائیے میرے دوستو؟ رمضان میں نماز نہیں پڑھتے، شب قدر کو نہیں جاتے میرے دوستو، ایسے بھی مسلمان ہیں۔ بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے اس عاجز کی باتوں کو، لیکن اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں، ایسے باتیں میرے پاس آتی ہیں، فون سے باتیں آتی ہیں۔ کئی سال پہلے ایک اللہ کی بندی نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میں میرے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں یا نہیں تو زہر پی کر مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ کی بندی، خلا لینا بھی جائز نہیں، زہر کھا کر مرنا بھی جائز نہیں، لیکن ایسی کون سی مصیبت تیرے سر پر کھڑی ہے، تو مرنا چاہتی ہے یا تو اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا مولانا میرا نکاح ہو کر 10-12 سال ہو گئے، 10-12 سال کے پورے عرصے میں نے میرے شوہر کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء، جمعہ تو دور کی بات، شب برات شب قدر تو دور کی بات ہے حضرت، 12 سال کے عرصے میں نے میرے شوہر کو عیدین کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ایسے بے نمازی بھی ہیں ماحول اور معاشرے میں، پھر رمضان کس بات کا میرے دوست؟ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، رمضان میں بھی حرام کھانے اور کھلانے کا ماحول سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ افطار پورا روزہ اللہ کے لیے رکھا، اور افطار کا کھجور اگر حلال کا نہ ہو یا پانی کا گھونٹ حلال کا نہ ہو، یہ 14 گھنٹے کا بھوکا رہنا
روزہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ کھجور کی وجہ سے پورا عذاب غارت، پورا ثواب غارت ہو گیا۔ اور لوگ آج کل تو مسجدوں کو بھی دے کر بھیجتے ہیں، تحفے تحائف بھی دیتے ہیں حرام کے پیسوں میں۔ حرام سے بچو، حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے روزہ رکھو، بہترین رمضان گزارو، اپنی ضروریات اچھا کھاؤ، ایسا نہیں کہ کھانا نہیں ہے، روزانہ 2 4 آئٹم بنا کر گھر کے اندر کھاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھانے ہی کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ کھانے کا مہینہ ہے یہ، کھاؤ، فالودہ بنا کر کھاؤ، کسٹرڈ بنا کر کھاؤ، فیرنی بنا کر کھاؤ۔ نکو حضرت اب بھی تو روزہ لگ جائیں گا۔ گنجی، بڑے، پکوڑے، پھال، شیر کھاؤ، کھانے کا مہینہ ہے۔ طریقہ شریعت کے مطابق ہو جائے، کون سا مولوی آپ کے کھانے پر رد کرے گا؟ کون انگلی اٹھائے گا؟ حلال ہو، شریعت کے مطابق ہو، کھاؤ اور کھلاؤ۔ بعض نوجوان مرد حضرات سیدھے کام کو نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال بول رہا ہوں، حقیقت نہیں، یہاں سے نکلتے جے نگر میں ان کا دکان ہے، وہاں دکان میں ان کی افطار کا انتظام ہو جاتا ہے، یا مسجد میں ان کے افطار کا انتظام ہو جاتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کی طرف ان کی توجہ تک نہیں جاتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، دیکھیے یہ۔ ارے گھر سے نکلتے وقت میں آج افطار کو نہیں آ رہا ہوں، میں آنے کے واسطے تراویح پڑھ کو 10 ہو جاتے، کیا ہے گھر کے اندر کیا نہیں ہے یہ پوچھنا سر کون؟ کیا بنگلور کو جو مودی جی آپ کو انہوں پوچھیں گے کیا؟ نہیں، امت شاہ صاحب پوچھیں گے، ہمیں نہ پوچھنا چاہیے۔ گھروں میں ظلم کرتے ہیں، بیوی روزہ ہے، اس کے کھجور کا تک انتظام نہیں کرتا، نامخول، ایک پپئی کا انتظام نہیں کرتا، ایک تربوز کا انتظام نہیں کرتا، سیدھا چلے جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو مسجد کے دروازے کھلے ہیں، چاروں دروازوں سے اناج آتا ہے، پھل فروٹ آتا ہے، ہم جا کر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، ہمارا افطار ہو جاتا ہے۔ کھاتے وقت کے بیوی یاد نہیں آتی، ماں یاد نہیں آتی، بہن یاد نہیں آتی؟ ارے سینے میں دھڑکتا دل رکھے ہو کہ کوئی پتھر رکھے ہو؟ گھروں کی فکر کرو، گھروں کی فکر، ان کے افطار کا انتظام کرو۔ باہر والے کو افطار کا انتظام کرانا ہی ثواب نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے لیے افطار کا انتظام کرانا بھی ثواب ہے۔ ایک تربوز، ایک پپئی، یہ وہ سب اسٹاک لا کر رکھنا، یا نہیں تو گھر کو آ کر بہتر طریقہ کیا کہ افطار گھر کے اندر آ کر کرو، مسجد میں بھی نہیں، گھر میں کرو بیوی بچوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آ جاؤ۔ نہیں حضرت، گھر کو گئے تو کیا رہتا، 2 3 آئٹم رہتے، مسجد کو آئے تو تسبیح کے دانے ختم ہو جاتے ہیں حضرت، آئٹم ختم نہیں ہوتے، تسبیح کے دانے ختم ہو جاتے، آئٹم ختم نہیں ہوتے حضرت۔ کھاؤ بھائی کھاؤ، مسجد میں آیا کھاؤ، لیکن گھر میں ذرا عورتوں کی بھی فکر کر، تراویح کی پوری پابندی کرو، پوری پابندی کرو، پورے 20 رکعت پڑھو، شروع سے لے کر اخیر تک پڑھو، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اتنا۔ ابھی حارث آپ ہی پڑھاتے نہیں، وہ پڑھتے تاہا میں تراویح، نماز میں کھڑنے کے بعد حرم یاد آتا ہے، اتنی زبردست قرات سننے کے باوجود پاواں میں درد آتا، بولے تو عجیب بات ہے۔ آدمی کسی اچھی چیز کو سنتا ہے تو طبیعت سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، گانے سنتا ہے تو طبیعت سے توجہ ہٹ جاتی ہے، قوالی سنتا ہے تو طبیعت سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جب ان چیزوں کا یہ حال ہے، قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن سنتے ہیں تو غرق ہو جانا چاہیے، احساس تک نہیں ہونا کہ ہم کتنے گھنٹے کھڑے ہیں اور کتنے رکعت نماز پڑھے ہیں، ایسا غرق اور مست ہو کر قرآن سننا۔ ایسے ابھی 2 3 دن ہوئے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھو، دعاؤں میں اپنا وقت گزارو۔
ایک حدیث میں ہے پیارے آقا فرماتے ہیں رمضان میں 4 کام جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرو. ایک کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، دوسرا استغفار کثرت سے کرتے رہو، تیسرا جنت کی طلب کثرت سے کرو، چوتھا جہنم سے پناہ کثرت سے مانگو. کیونکہ یہ 4 چیزوں کے فیصلے اس مہینے میں زبردست ہوتے ہیں. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے بے ایمان ہو کر مرتا نہیں. جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اس کا نام اعمال گناہوں سے مکمل پاک ہو جاتا ہے. جو اس مہینے میں کثرت سے جنت کی طلب کرتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں. جو اس مہینے میں جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حاضرین کرام، ایک چھوٹا سا مدرسہ جس کی ذمہ داری سازش کے ذمے ہیں میرے والد حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شعبہ حفظ کا ایک ادارہ چھوٹا قائم ہوا ہے، دارالعلوم حضرت زکریا والا جاگی رحمۃ اللہ علیہ. 18 بچے پڑھ رہے ہیں. رمضان کے بعد بچوں کو زیادہ کرنے کا بھی ارادہ ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ صدقات و عطیات سے مدرسے کا تعاون فرمائیں. اور اس مدرسے کا ہی نہیں ہر مدرسے کا تعاون کرو. جو بھی مدرسے والے آتے ہیں بڑے عجیب و غریب حالات سے مدرسے گزر رہے ہیں. ہمارا یہ شہر ہے، شہروں میں مدرسے چل جاتے ہیں، لیکن یو پی، بہار، آسام ان علاقوں کے جو مدرسے ہیں کبھی جانے کا موقع ملا تو آپ جا کر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے چلاتے ہیں. ہر مدرسے کا تعاون فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے. دعا کے بعد بیٹھا رہوں گا. جو حضرات خصوصی رسید لکھانا چاہتے ہیں وہ حضرات آ کر میرے سے لکھائیں. اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. لک الحمد لک شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد